تو امام راضی کا حال یہ ہو، کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر لفظ کو بیان کر دیا ہے، تو میرے اور آپ کے یا اس 20ویں صدی کے کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص، وہ کیا دعویٰ کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے یہ دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تذکر، جس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ تو چونکہ سمندر سے بہت قریب رہتے ہیں اور یہ گزرگاہ ہے، تیل کے ٹینکرز یہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی ٹینکر جو ہے اگر لیک کر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل حکمت ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، جو یہ سکھانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی سطح پر ہے۔ البتہ یہ کہ سمندر کی گہرائی کون ناپے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی گہرائی کو ناپنا یہ ممکن نہیں۔ وہ ہے تذکر بالقرآن، یہ ہے تدبر قرآن۔ اب ذرا غور کیجئے، تذکر کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دیکھیے ایک جملہ بنا ہے، اتنی سی صرف و نحو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو آتی ہوگی، عربی بول چال تو آپ کو سب کو ہی آ گئی ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں۔ تھوڑی سی صرف و نحو، والعصر، زمانے کی قسم ہے، جملہ پورا نہیں ہوا، آیت پوری ہو گئی، جملہ تو پورا نہیں جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی۔ ان الانسان لفی خسر، یہ مکمل جملہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ منہ کیا ہے، کس چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اصل میں یہ تینوں آیتیں مل کر ایک مکمل جملہ بنتی ہیں۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھیے، پہلا سبق کیا حاصل ہوا؟ پہلا تذکر کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے، یہ معیارات ہیں۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں
جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجیے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ وہ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی، ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک هم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے، یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے کوئی مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال لے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، یہاں کامیابی کا
اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے۔ میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے۔ تقابل کیجئے ذرا، ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل کیجئے۔ سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا۔ یہاں 4 ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے۔ مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر میں۔ سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے اور 2 شرطیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی ان اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے۔ یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی۔ کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ ہے۔ سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار، تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں۔ اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں۔ لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں۔ اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے۔ یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے۔
ان سے کمتر پر نجات کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا، ٹھیک۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، منیمم ریکوائرمنٹس۔ میں نے ایک مرتبہ ایچسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ تھرڈ ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے، اس سے کم تر پر فیلیور ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے، کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار، یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی رو رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر، اس قرآن میں کچھ ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے۔ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند ہوں۔ تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو، میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا، وہ نجات تو ملے گی یقیناً۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ جیسے جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے۔ لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول وہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اس نجات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی، اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل، سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی 4 دوائیں ہیں، استعمال کرو۔ اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یا 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی، تو یہ نسخہ اب کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے، آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹیو دیتے ہیں جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے۔ اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو وہ کریکٹیو تھا
اس کا جو مصحح تھا اس کو آپ نے ساقط کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت۔ تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، وہ جو کتابچہ ہے میرا شائع شدہ سورۃ العصر پر، اس میں میں نے امام رازی کا ایک جملہ نقل کیا، میں حیران ہو گیا، ان کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی جب میں نے سورۃ العصر کی تفسیر میں ان کے یہ الفاظ دیکھے۔ امام رازی کی بات یہ ہے، اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدظن بھی ہیں، کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس دیا ہے تفسیر رازی کے بارے میں، فیہ کل شیء الا القرآن، لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی۔ امام رازی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص آبجیکٹیولی معروضی طور پر وہ برآمد کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو جملہ اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس 30ویں آیت کے بارے میں، اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیہ مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ طے کر دیا ہے، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے، لأنها حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعۃ وهي الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، ودل ذلك ان نجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء۔ اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی کا، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں کے مجموعے پر ہے۔ وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کہ جو اخذ کی ہے امام رازی نے رحمت اللہ علیہ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاکید کیا کی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا، کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے، وہاں وہ قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتیں میں نے عرض کی تھیں، ابتدائی تمہیدی 4 ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں۔ اس سورہ مبارکہ کو بحیثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجے نکالنا، اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے، کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے، اس میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہیں، اور نمبر 4 یہ کہ یہ نہایت مؤکد کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھائی۔ اب آئیے تدبر بالقرآن کے درجے میں، اب ایک ایک لفظ کو لیجئے، اس کی گہرائیوں میں اتریے۔ 2 آیتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج غور کریں گے، اور یہ جو بقیہ آیت ہے اس پر تو 4 دن باقی جو ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں، تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر، اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن ہمیں ایک ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ آج پہلی بات سمجھیے والعصر۔ ابھی تک دیکھیے میں نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا، زمانہ کی قسم ہے۔ اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ سب سے پہلے یہ جانیے قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی، اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں، یہ مغالطہ ہو گیا بعض حضرات کو، اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں الجھ گئے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں، ورنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ گلاس کی قسم ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس میز کی قسم ہے، کوئی معنی نہیں اس کی۔ اللہ کی قسم ہے، جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی، شہادت۔ جب میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے،
تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب ہم قسم کھا کر کو وعدہ کرتے ہیں اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان طے پا گیا اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ایفا کرنا ہے۔ تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی، شہادت۔ اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے، کہیں والتین والزیتون وطور سینین، کہیں والسماء والطارق، آسمان کی قسم، سورج کی قسم، والشمس وضحاها، رات کی قسم، دن کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھائی، جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی، اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی شے کی عظمت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے نہیں۔ لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئیں ان میں کسی شے کی عظمت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی۔ لہذا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اچھا، اب آئیے لفظ عصر پر۔ عصر کے معنی اب تک میں نے ترجمہ کیا زمانہ، لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ زمان خود عربی کا لفظ، وقت عربی کا لفظ، دہر عربی کا لفظ، اور دہر پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری سورت ہے، سورۃ الدہر 29ویں پارے میں، جیسے یہاں سورۃ العصر ہے، عصر یہ بھی عربی کا لفظ۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دہر اور عصر ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے، اور یہ جو جدید جنہوں نے کچھ فزکس کا کوئی مطالعہ کیا ہے یا کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ در حقیقت ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ، اور جن کے علم میں نہیں ہے وہ اس وقت اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا فزسسٹ، ماہر فزکس، اس وقت دنیا کا عظیم ترین سائنسدان وہ مانا گیا اس صدی کا۔ آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی روح سے یہ جو سپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ 3 ڈائمینشنل سپیس ہے، 3 ابعاد ہوتی ہیں، کوئی شے ہے اس کا طول ہوگا، عرض ہوگا، اور گہرائی ہوگی یا اونچائی ہوگی، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ یہ کمرہ ہے، ہال ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اس کی اونچائی ہے۔ کوئی شے بھی ہوگی اس میں یہ 3 آپ کو اس کی ابعاد ملیں گے۔ اب ابعاد کا لفظ آپ نہیں سمجھیں گے، ڈائمینشن سمجھ جائیں گے، لیکن جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ابعاد کا لفظ بول رہا ہوں، اعراض کہہ لیں، ابعاد کہہ لیں، لیکن یہ ثقیل لفظ ہے، ڈائمینشنز، 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ آف اسپیس۔ لیکن آئنسٹائن نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس۔ یہ جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے 3 ابعاد کا، حقیقت میں اسپیس جو ہے 4 ڈائمینشنل ہے، اور ٹائم جو ہے، وقت، وہ در حقیقت 4تھی ڈائمینشن ہے اسپیس کی۔ اسی لیے زمان و مکان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پر، زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کا جو مرکب ہے اس مرکب میں اگر آپ کل کو لیں گے اور اس کا پھیلاؤ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے لفظ دہر آئے گا، اور جب اس کے لیے وقت کا تصور صرف رکھیں گے، وہ وقت جو گزرتا ہے، جس میں مرور ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہے، تو وہ وقت جو ہے سیریل ٹائم جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، زمانے جاری یہ عربی میں کہیں گے، یہ ہے عصر، گزرنے والا زمانہ، وہ زمانہ جو اس وقت حال ہے، ایک لمحہ ہے حال، اگلے لمحے وہ ماضی ہو گیا، اور اس سے پہلے لمحے وہ مستقبل تھا۔ ہر لمحہ جو ہے وہ گزر رہا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، یہ زمانہ جو ہے گزرتا ہے ماضی، حال اور مستقبل میں، اس کو کہتے ہیں عصر۔ اسی لیے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، یہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ،
یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو۔ یہ چونکانے کا انداز ہے، یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک شعر بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، اس وقت اس کی کیفیت آپ پر طاری ہوگی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ Every minute which is passing, it is bringing you nearer to your grave۔ ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں ایک انگریزی کی نظم پڑھی تھی، سام آف لائف۔ اس میں ایک سٹینزا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ یہاں کے علم میں ہوگا، جب کوئی فوجی بڑا شخص جو ہے، کوئی جرنیل، اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں، اس کے کفن کو، تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے۔ بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے، اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے۔ وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو۔ تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے، اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو۔ اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ تھوڑی سی مہلت، اسی میں کچھ بنانا ہے، اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی ہے، جیسے برف پگھلتی ہے۔ امام راضی ہی نے یہ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا، شام کا وقت تھا، بازار اب ختم ہونے والا تھا، تو ایک برف کا تجارت کرنے والا، برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، جلدی کرو، اس لیے کہ میری برف پگھلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے، وہ دکان بند کرے گا، اگلے دن کھولے گا، پھر وہ سامان موجود ہے۔ اگر کچھ نہ بکا، نفع نہیں ہوگا، اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا۔ اگر جوتے کی دکان ہے، جوتے موجود ہیں، سبزی کی دکان ہے، چلیے کچھ باسی ہو جائے گی، کچھ نہ بچی رہے گی، کریانے کی دکان ہے، سامان موجود ہوگا، لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، اس کا برف اگر پگھل گیا تو اصل زر گیا، سرمایہ ختم ہوا۔ انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگھل رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اور انسان اپنی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ یہ ہے انداز تیزی سے گزرنے والا زمانہ۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اب آگے آئیے، ان الانسان لفی خسر۔ الانسان، یہ لام اس کو کہتے ہیں لام تعریف، اور اس میں بہت سے مفہوم پیدا ہوتے ہیں، اس وقت مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ یہاں مراد ہے تمام انسان، یہ لام حصر ہے۔ انا تاکید کے لیے آتا ہے، ان الانسان، یقیناً تمام انسان، لفی خسر، خسارے میں۔ لام پھر تاکید کے لیے ہے۔ اب یہ میں جن لوگوں کو عربی گرامر سے کچھ تھوڑا سا شغف ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک آیت بھی معجزہ ہے قرآن کا۔ عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے کے لیے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ سب کے سب اس میں جمع کر لیے۔ انا تاکید کے لیے، لام حصر تاکید کے لیے، پھر لا لفی خسر، لام پھر تاکید کے لیے، خسر نکرہ آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ تاکید کے لیے۔ جتنے بھی امکانات ہیں عربی زبان میں زور دینے کے کسی چیز پر، وہ سب کے سب اس ایک جملے میں جمع کر دیے گئے، ان الانسان لفی خسر۔ ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے، کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر ہے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے۔ یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت، ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے۔ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی۔ وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کن کے ہاں جاتے ہیں؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں۔ کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ۔ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر گیا۔ راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے، ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کے، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لڈو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے۔ جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس شخص کا تصور کیجئے آپ، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں، ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے۔ ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے۔ لڈو اونٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر کرتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات لیے نہیں ہے، جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اور اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے۔ گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا، لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھیں ان دکانوں کے باہر، ڈپوں کے باہر، اور ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان پر۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟
کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے؟ نہیں. انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان کا. اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا کر اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے. اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے. وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہیں اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو. ایک عجیب بے کلی اور بے چینی. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور کرے. یہ احساس جن کو ہوتا ہے. حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے. کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کان کھول کر سنیے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو. یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک ایک پائی کا حساب دو. مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا. 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان کا. اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتہ بن جائے گا. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی. اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ، اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ.
اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، گوتم بدھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن میں، عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے۔ انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے۔ تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل، کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے۔ یہ تو قرآن مجید نے آ کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا، ثالث الثلاثہ، ان کو کیسے ہم مانتے ہیں؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا، تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا، اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں۔ ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لفظ بتایا، نجات کی راہ۔ اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلاسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے۔ کیرکیگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں، ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے۔ صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے۔ وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے۔ اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن مارک ہے، جس کا جواب ہے تیسری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت۔ ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو،
ابدی بربادی، وہ بربادی۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ کی جلن۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے، دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، وہ ختم ہونے نہ پائے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھونکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، این المفر، کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے، اس کے یہ چار نشان ہائے راہ ہے، سنگ ہائے میل ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر۔ اس صراط مستقیم پر بچو گے، نروان حاصل ہو جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اس ابدی خسران سے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب بقیہ 4 دنوں میں ان 4 چیزوں پر بحث ہوگی۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کی حقیقت کیا ہے، تواصی بالحق کی حقیقت کیا ہے۔ یہ گویا کہ انڈیکس ہے قرآن کا، یہ ایک فہرست ہے کہ جو قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں دے دی گئی۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کے مقامات کیا ہیں، ایمان کے لوازم کیا ہیں، پھر عمل صالح کسے کہتے ہیں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کون کون سے حصے ہیں، پھر تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر کیا ہے۔ ان 4 چیزوں پر گویا کہ ان 4 دنوں میں، بلکہ آج کے دن کو شامل کیجئے تو 5 دنوں میں سورۃ العصر ہی پر ساری گفتگو ہو رہی ہوگی۔ لیکن ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہی تو بحثیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان کی بحثیں ہیں، عمل کی بحث ہے، تواصی بالحق کی بحث ہے، تواصی بالصبر کی بحث ہے۔ ان 4 کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ والعصر میں ہے، زمانہ، یہ گزرنے والا زمانہ، اقوام سابقہ کے حالات کیا تھے، قوم نوح کیسے برباد ہوئی، قوم لوط کیسے تباہ ہوئی، قوم ہود اور قوم صالح کا کیا انجام ہوا، یہ ساری چیزیں، ازل میں کیا ہوا، ابد میں کیا ہوگا، ازل میں کیا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کیا ہے، یہ زمانے کی وہ قسم جو کھائی گئی، والعصر، یہ ساری چیزیں سمولی گئیں ایک قسم میں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم ربنا اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔